خانہ کعبہ شریف کو معطر کرنے کی صدیوں پرانی روایت آج بھی برقرار ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو معطر کرنے کے عمل کو جاری رکھنے کا فرمان جاری کیا۔ آج بھی اللہ کے گھر کو مختلف خوشبوؤں سے معطر کیا جا رہا ہے۔ محقق اور مسجد الحرام میں تاریخ و آداب کے ماہر عبدالحسنی الزہرانی کے مطابق خانہ کعبہ کو معطر کرنے کا عمل پرانا ہے اور اسلام سے پہلے سے جاری ہے۔ پرانے زمانوں میں مکہ کے حکمران اور قبائلی سردار خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کی عطر بیزی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو معطر کرنے کا عمل جاری رکھنے کا فرمان جاری کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے وقت خانہ کعبہ میں عطر کا چھڑکاؤ کرواتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزانہ خانہ کعبہ میں عطر کا چھڑکاؤ کرواتے اور جمعے کے روز خانہ کعبہ اور اندر اور باہر سے زیادہ مقدار میں عطر بیزی کراتے۔ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کے لیے استعمال ہونے والا عطر مقدس مقام کے کسی بھی دوسرے مقام کے عطر سے مختلف ہوتا ہے۔ حجر اسود کے لیے استعمال ہونے والا عطر پتھر کو متاثر نہیں کرتا۔ اس طرح رکن یمنی اور المتعظم کے لیے الگ الگ عطر ہیں۔ غلاف کعبہ کا عطر الگ ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کو غسل دینے کے لیے طائف کے گلاب کے پھولوں کا عرق استعمال کیا جاتا ہے۔ الحرمین الشریفین جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ میں حجر اسماعیل علیہ السلام، حجر اسماعیل کے فوانیس، الشاذران، المتعظم، حجر اسود، رکن یمنی اور مقام ابراہیم پر دن میں 10 بار چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔